تم کیا کر رہے تھے اس وقت رنم کے روم میں؟ کاشان کو رنم کے روم سے نکلتا ہوا دیکھ سبحان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے، جو اس نے چھپائے بغیر کاشان سے پوچھا۔ میں کیا کروں گا بھلا، میں تو دیکھنے آیا تھا، اس کے پاؤں زیادہ تو نہیں جلے؟ کاشان نے نارمل انداز اپناتے ہوئے سبحان کو جواب دیا۔ میرے روم میں آؤ۔ سبحان کہتا ہوا روم میں چلا گیا۔ کاشان نے لمبی سانس کھینچ کر اس کی پیروی کی۔ دیکھو کاشی، میں نے ابھی تک مما بابا سے تمہارے متعلق بات نہیں کی۔ جب تک میں کوئی بھی بات نہ کر لوں تب تک تم ان خرافات سے گریز کرو۔ سبحان نے اس کو سنجیدگی سے سمجھایا۔ صحیح بات تو یہ تھی کہ اسے یوں رات گئے کاشان کا رنم کے روم میں جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ اف، ایسا کیا کر دیا میں نے؟ تمہیں بتایا تو تھا پسند کرتا ہوں میں اسے۔ اس کا رونا دیکھا نہیں کیا، اس لیے دیکھنے چلا آیا۔ اور تم بات کرو گے کب؟ میرے خیال میں اب تک تمہیں آنٹی انکل سے بات کر لینی چاہیے، کاشان نے سبحان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کاشی پلیز یار، میں یہاں اپنی پریشانی میں الجھ کے رہ گیا ہوں، تمہیں اپنی پڑی ہے۔ کاشان کی بات سن کر سبحان چڑھ کر بولا، اگر اتنے ہی پریشان ہو رہے ہو تو پھر نکاح کرنے کی کیا ضرورت؟ نکاح کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ ناصر نے تو فل ڈرامہ کر کے اس شیر کی خالہ کو تمہیں سونپ دیا اور دیکھو اسے کچھ ہوا بھی نہیں۔ کاشان نے آرام سے چیئر پر بیٹھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ اس کی بات سن کر سبحان نے اسے بری طرح گھورا۔ شرم کرو کاشی، تم سمجھ رہے ہو کہ سیرج کے ابا نے ڈرامہ کیا ہے؟ اور کیا تم انتظار کر رہے تھے کہ نکاح ہوتے ہی وہ بے ضرر انسان اللہ کو پیارا ہو جائے؟ آندھا، سیرت کو الٹے سیدھے ناموں سے مت پکارنا۔ میں کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے الجھا ہوا ہوں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ تم نہیں سمجھو گے، جاؤ اپنے روم میں جا کر ریسٹ کرو۔ اب تمہیں پریشانی میں الجھا چھوڑ کر روم میں ریسٹ کرنے سے تو رہا۔ چلو بتاؤ کیا پریشانی ہے جس نے تمہیں الجھا دیا ہے؟ چیئر سے اٹھ کر وہ سبحان کے برابر میں بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ یار تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سیرت کے اصلی ماں باپ کون ہیں۔ سبحان نے جس طرح کاشان کو دیکھ کر کہا، وہ بھی سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ اب یہ مت کہہ دینا بہروز انکل اور یسریٰ آنٹی اس کے اصلی ماں باپ ہیں۔ کاشان نے سگریٹ پیتے ہوئے سبحان کو دیکھ کر کہا۔ بالکل ایسا ہی ہے، سبحان ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا۔ کاشان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اور تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ کاشان کو بھی سن کر حیرت ہوئی۔ پھر سبحان نے آج صبح والا سارا واقعہ اس کو بتایا۔ یعنی تمہاری بیگم کے سگے اماں ابا تمہارے ماما بابا اور تمہاری بیگم میری ہونے والی بیگم کی سگی بہن ہے۔ دلچسپ سین ہو گیا ہے یہ تو۔ سگریٹ پینے کے ساتھ جتنی سنجیدگی کے ساتھ کاشان نے جملہ ادا کیا، اپنے آخری جملے پر خود ہی ہنس پڑا۔ سبحان چپ کر کے اسے دیکھتا رہا۔ تم اتنا سیریس کیوں ہو رہے ہو یار؟ یہ تو اچھی بات ہے، آنٹی انکل کتنے خوش ہوں گے جب ان کی بچھڑی ہوئی بیٹی اتنے برسوں بعد ان کو ملے گی۔ کاشان نے اس کو ریلیکس کرنا چاہا۔ ماما بابا کے لیے واقعی یہ خوشی کی خبر ہے کاشی، مگر تم سیرت کو بچپن سے جانتے ہو۔ میں سیرت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اس خبر پر وہ کیسا رد عمل ظاہر کرے گی، یہی سوچ رہا ہوں میں۔ سبحان سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ اب تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو، آنا تو اس ہی گھر ہے، چاہے ماں باپ کو ایکسپیکٹ کر کے آئے یا تمہارے رشتے سے آئے، پھر اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ اچھا سنو، وہ کل میں یسریٰ آنٹی کو لینے چلا جاؤں گا اور رنم بھی مل لے گی۔ اپنی آنی سے انکل سے تم بات کرو گے یا پھر میں لے لوں اجازت؟ کاشان نے لگے ہاتھوں سبحان کو بھی آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ ان 14 سالوں میں رنم مجھے بہت عزیز ہو گئی ہے، اس کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ سبحان کی بات سن کر کاشان کے باہر جاتے قدم تھمے اور وہ پلٹ کر سبحان کو دیکھنے لگا۔ اس کی تو تم فکر مت کرو، وہ ڈال ہے میری۔ بے ساختہ کاشان کی زبان سے پھسلا، جس پر سبحان نے اس کو گھورا۔ اور سوری، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ کسی بھی بھائی کے سامنے اس کی بہن کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ریسٹ کرو تم بھی، کاشان کہتا ہوا روم سے نکل گیا۔ ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ دوسرے دن شام میں سبحان سیرت کے پاس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 بڑے شاپر موجود تھے۔ یقیناً وہ گھر کے لیے گروسری کا سامان لایا تھا۔ جو سیرت نے اس کو دیکھ کر کہا، یہ سب چیزیں ضرورت کی ہیں؟ یہ بتاؤ انکل کی طبیعت کیسی ہے اب؟
سارا سامان ٹیبل پر رکھتے ہوئے صوبان نے سیرت سے پوچھا، ابا کی ماشاءاللہ کل کے مقابلے میں کافی بہتر طبیعت ہے، تم بیٹھو ابا کے پاس، میں چائے لاتی ہوں۔ سیرت بولتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ صوبان ناصر کے روم میں آیا، اس کی خیریت دریافت کی۔ صوبان کو ناصر کی طبیعت کل کے مقابلے میں بہتر لگی، مگر عمر کا تقاضا تھا کہ اب پہلے جیسی پھرتی اس میں نہیں رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ صوبان نے جو کیئر ٹیکر اس کے لیے ارینج کیا تھا وہ اپنی ڈیوٹی دے کر رات کو چلا جاتا۔ یہ فلیٹ بھی صوبان کے دوست کا ہی تھا جس میں پہلے سے فرنیچر موجود تھا، اس لیے صوبان کے کہنے پر سیرت صرف اپنے اور ناصر کے کپڑے پرانے فلیٹ سے لائی تھی۔ تم اب رات کا کھانا کھا کر جانا۔ سیرت صوبان کے لیے چائے لے کر روم میں آئی تو آہستہ آواز میں اس سے کہنے لگی، کیونکہ ناصر چند منٹ پہلے ہی وہ دوبارہ غنودگی میں چلا گیا تھا۔ نہیں تم انکل کے لیے کچھ لائٹ سا کھانا بنا دو، ہم دونوں کھانا باہر ہی کھا لیں گے۔ تم ریڈی ہو جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں باہر جا رہے ہیں۔ تم اپنے لیے کچھ ڈریسز اور جو بھی ضرورت کی چیز ہو وہ لے لینا۔ صوبان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اپنا پلان بتایا تو سیرت اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ صوبی فضول خرچی کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، سیرت نے صوبان کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تو صوبان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ فضول خرچی کی کیا بات ہے، یہ تو تمہارا حق ہے، بیوی ہو تم میری، ساری ضرورتوں کا خیال رکھنا میری ہی ذمہ داری ہے۔ صوبان سیرت کو دیکھ کر کہنے لگا تو سیرت آہستہ سے مسکرا دی۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، یقیناً اس نے ایک اچھے انسان کا انتخاب کیا ہے۔ ایک بات پوچھوں سیرت تم سے؟ صوبان نے چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھ کر اب سیرت کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں تھاما تو سیرت سوالیہ نگاہوں سے صوبان کو دیکھنے لگی۔ فرض کرو اگر تمہارے ریئل پیرنٹس کا معلوم ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ تم کسی حادثے میں ان کے سبب ان سے بچھڑی ہو، تمہیں وہ اب بھی یاد کرتے ہیں، تو تم کیا چاہو گی؟ صوبان نے غور سے سیرت کو دیکھ کر سوال پوچھا۔ اگر میرے اصلی ماں باپ کا معلوم ہو جاتا تو میرے لیے نارمل سی بات ہوگی، نہ ہی مجھے خوشی ہوگی اور نہ ہی غم، کیونکہ ان کے لیے میرے اندر کوئی بھی فیلنگز نہیں ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے مجھے ابا نے کچرے سے اٹھایا، مگر اماں ابا نے مجھے پالا، بالکل اسی طرح پرورش کی جیسے وہ اپنی سگی اولاد کی کرتے، اس لیے مجھے کبھی ایسا خیال نہیں آیا کیونکہ مجھے میرے ماں باپ کچرے کی نظر کر گئے، اور کبھی آگے زندگی میں مجھ سے میرے ماں باپ کا سامنا ہوا بھی تو میرے دل میں کبھی ان کے لیے ٹھاٹے مارتی ہوئی محبت جنم نہیں لے پائے گی۔ اگر وہ مجھے یاد بھی کرتے ہوں گے تو میں انہیں یہ مشورہ دوں گی، جیسے 22 سال آپ نے میرے بغیر گزار دیے ہیں ویسے ہی اپنی باقی زندگی بھی گزار دیں، کیونکہ اب اس دنیا میں میرے لیے جو کچھ بھی ہے وہ صرف یہی انسان ہے۔ سیرت نے آنکھیں بند کیے ناصر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور صوبان اس کی بات سن کر چپ ہو گیا۔ اب اس طرح خاموش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابا کے ساتھ ساتھ تم بھی میری زندگی میں منسلک ہو گئے ہو تو اس لیے میرے لیے معنی رکھتے ہو۔ خیر تم بیٹھو، میں چینج کر کر آتی ہوں۔ صوبان کے ہاتھوں سے وہ اپنا ہاتھ نکال کر دوسرے روم میں چلی گئی۔ بہروز کی اجازت پر کاشان اور رنم یسریٰ کو لینے بائی روڈ حیدرآباد کے لیے نکلے تھے۔ راستہ بھر کاشان ڈرائیونگ کے دوران رنم سے چھوٹی موٹی باتیں کرتا رہا تھا۔ کاشان کے ساتھ سنگ سفر کرنا، اس کو باتیں کرنا رنم کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اتنا زیادہ ریزرو نیچر کا بھی نہیں تھا جتنا لگتا تھا، بس جن لوگوں سے اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی وہ انہی سے فرینک ہوتا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران رنم کی آنکھ لگ گئی تو کاشان نے اس کے آرام کے خیال سے میوزک بند کر دیا۔ کچی روڈ پر بھی وہ بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا تاکہ رنم کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ رنم نیند میں بھی اس کا کیئر کرنا محسوس کر رہی تھی۔ کل رات غلطی سے یقیناً اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹا ہوگا، بھلا وہ جان بوجھ کر اسے کیوں تکلیف پہنچائے گا۔ کچی نیند میں یہ سوچتے سوچتے وہ پوری طرح نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ جب وہ دونوں فرح کے گھر پہنچے تو ان دونوں کو اکٹھا دیکھ جہاں یسریٰ خوش ہوئی وہیں فرح کو ان دونوں کا ایک ساتھ آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ سبحان کی تو بات الگ تھی، مگر یہ سبحان کا بھائی فرح کو کچھ خاص پسند نہیں تھا، مگر وہ پہلی دفعہ اس کے گھر آیا تھا اس لیے مسکرا کر اس سے ملنے لگی۔ مہمان نوازی کے تقاضے پورے کیے، عاشر بھی کاشان سے اچھے طریقے سے ملا، مگر وہ عاشر سے سرسری انداز میں بات کر رہا تھا۔ یہ بات اور کسی نے نوٹ کی نہ ہو، رنم نے ضرور نوٹ کی۔ رنم تمہیں آنے کی یاد آ رہی تھی نا، جاؤ ان سے باتیں کرو اور کھانے میں ان کی ہیلپ کرو۔ رنم عاشر کی باتوں کا جواب دینے لگی تو کاشان نے نارمل انداز میں رنم کو دیکھ کر کہا۔ رنم مسکرا کر وہاں سے اٹھ گئی، کیونکہ بے شک کاشان کا انداز نارمل تھا مگر آنکھوں میں وارننگ تھی۔ رات کے 10 بجے وہ لوگ واپسی کے لیے نکلے۔ سفر واپسی کا بہت اچھا گزرا، مگر رنم اب پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور زیادہ تر خاموش تھی۔ یسریٰ اور کاشان کی باتیں سن رہی تھی، البتہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کاشان گاڑی کے شیشے سے رنم کو دیکھ کر اسمائل دے دیتا۔